شام صاحب، اگر ہم ناقابل تسخیر نہ ہوتے تو کیا آزاد ہوتے؟ اور دنوں کو یاد کر رہے ہیں، دنوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ 27 برس قبل بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لیے۔ حارث نواز صاحب نے بتایا کہ وہ اس وقت جیلم میں تھے، جو کچھ انہوں نے وہاں پر دیکھا۔ آپ بھی تھوڑا سا بتائیے، 27 برس قبل جب یہ خبر آپ تک پہنچی تو کیا جذبات؟ اور آپ کہاں تھے اس وقت؟ بڑا اچھا سوال ہے دونوں کا۔ میں چاغی میں تھا اس وقت۔ اچھا، زبردست۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو میں اسلام آباد میں پریس پارٹی کے ساتھ، میں ڈان اخبار میں تھا، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا تماشا جو ہندوستان نے لگایا تھا 11 تاریخ کو، اپنا 11 اور 13 تاریخ کو، یہ اس نے پہلے 3 دھماکے کیے، پھر 5 کیے پوکھران میں، اور پھر اس کے بعد 28 مارچ کو ہم نے 6 دھماکے کیے۔ تو معروف و شارف دیکھیں آپ، اس میں جو سب سے اچھی بات ہے نا، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ذاتی طور پہ خود چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے دن کے ساتھ، تو مجھے تو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ 28 سال تک تو ہم نے جس طریقے سے وقت گزارا، ہر سال ہم یوم تکبیر مناتے ہیں، لیکن آج جتنی زیادہ ریلیونس اس کی نظر آتی ہے نا، جس طرح حارث صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھنے جو کمال ہم نے کیا 10 تاریخ کو، کہ یہ اسٹریٹجک بیلنس جو ہم نے جس طریقے سے اس کو برقرار کیا، اور ڈیٹرنس واقعی آج دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اپنا، جنہوں نے بہت بڑا اس حوالے سے کام کر کے دکھایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ یہ ملین آف پیپل جو ہے نا، دے وڈ ہیو بین ڈائڈ اگر یہ میں اس جنگ کو بند نہ کراتا۔ تو دیکھیں یہ جے ڈی وانس کے ذریعے مودی نے جس طریقے سے منت سماجت کر کے جنگ بند کروائی، اس کے بعد اس نے کریڈٹ لیا، اور پہلے تو نہ کی کہ نہیں کچھ بھی نہیں رول ان کا، ہم نے اپنے طور پہ کیا ہے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ماننا شروع کر دیا۔ دیکھیں اب 2 چیزیں اس میں بہت زیادہ میرا خیال ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو چاہیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اب دنیا نے ایک ٹیکنالوجیکل ایکسیس جو ہم پہ امپوز کیا ہوا ہے نا، اب دیکھیں ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ تو چائنا کی ایک بند باسکٹ میں چلے گئے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بلاک پالیٹکس سے ایسا بنتے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ دیکھیں، جب آپ روایتی ہتھیاروں سے آپ ہمیں ڈینائی کریں گے، ہم پیسے لے کے بھی معروف جائیں وہاں پہ واشنگٹن میں اور پیرس میں اور ماسکو میں، ہمیں اسلحہ نہیں ملتا، ہندوستان کو ملتا ہے۔ اب دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سارا کا سارا ہندوستان اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے وہ چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں، کیا آپ کا خیال ہے یہ توپے اور ٹینک جو لے رہے ہیں یہ ہمالیہ کراس کریں گے؟ وہاں پہ کراس نہیں کر سکتے چائنا سے لڑنے کے لیے، وہاں تو اسٹریٹجی کچھ ہو، وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ جو اسٹریٹجک بیلنس اس وقت قائم ہو چکا ہے نا جواد، اس کو مکمل طور پہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو روایتی ہتھیاروں کے ایکسیس سے دور نہ رکھا جائے، ڈینائی نہ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ آج کا دن تو بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ آج کے دن کے لیے ہم نے دیکھا کہ 10 تاریخ جو ہے نا، ہم نے دیکھی کہ آج کا دن نہ ہوتا 28 مئی، تو شاید اللہ نہ کرے کہ وہ جو انہوں نے دھمکی دی تھی ہندوستان نے کہ جی اب پاکستان سیدھا ہو جائے، ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، تو ہم نے جواب دیا۔ آپ نے دیکھا $5 بلین کلنٹن نے آفر کیا نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قوم اور ملک اور سوال ہے اپنی ہماری جس کو کہتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجی کا، پاکستان کی سالمیت کا، تو ہم نے اس صورت میں اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے، دنیا بڑے واضح طور پہ دیکھ رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے ایکویٹ کر دیا ہے۔ ہندوستان کو تکلیف یہی ہے کہ ہائفینیٹ کیوں کر دیا ہے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ کیوں رکھ دیا، ہم تو بڑے پاورفل تھے، ہماری تو بڑی طاقت تھی۔ اس سارا کو سارا ہندوستان ایکسپوز ہو گیا، اور بڑا چھوٹے لیول پہ جا کے مودی آپریٹ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ان بیکمنگ آف دی پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں از این اپولوجی ٹو دا پرائم منسٹر۔ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ میسیج دے رہے ہیں، تو دنیا تو میرا خیال ہے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہمارے لیے یہی ہے بہترین کہ ہم نے جس طریقے سے سفارتی محاذ میں ہم نے دیکھا، ٹیکنالوجی کے محاذ میں دیکھا، ہم نے سائبر کے محاذ میں دیکھا، ہم نے ایئر سپیورٹی دکھائی ہم نے، تو اس کو ہم برقرار رکھیں، اور دنیا بھی دیکھیں نا ساری جگہوں پہ جا رہے ہیں معروف کی ان کی ڈیلیگیشن، اور اطلاعات ہیں کہ سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بتائیں نا، آپ سے ساری دنیا مانگ رہی ہے کہ جی بتائیں ایویڈنس پہلگام کے، تو آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں دی، آپ نے تو کوئی بندہ ہی نہیں پیش کیا۔ وہ جو 4 بندے مار کے چلے گئے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ اگر سمجھتے ہیں پاکستان ہے، پاکستان LOC کراس کر کے آئے تھے، وہ زمین کھا گیا، آسمان کھا گیا، جواب نہیں رہے۔ دوسرا آخری بات یہ معروف، وہ دنیا ان سے سوال کر رہی ہے، اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھئی 2 ملکوں کا جھگڑا ہو اور جو دے آر انیبل ٹو ریزالو دیئر ایشوز، تو پھر تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، آپ شملہ کا بہانہ بنا کے کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کا کشمیر پہ، پانی پہ اور بہت چیزوں پہ موقف بڑا کمزور ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں یہ سینس پریویل کی ہے دنیا میں، اور معذرت کے ساتھ یہ جو منافقت کی جاتی تھی آج نہیں کی جا رہی، کل کا کچھ نہیں پتا، اب یہ دباؤ ہندوستان پہ بڑھتا رہے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو خطہ کہتے ہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، یہ تبھی جو ہے نا یہاں سے لوگوں کی نظریں ہٹیں گی کہ جب یہ دونوں ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ اب دنیا کو فورس کرنا چاہیے کہ مودی بیٹھے اور اپنے جو لڑائی جھگڑے جو ہمارے مسائل ہیں مل کے حل کیے جائیں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।